अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनाब एक बिल लाया जा रहा है और तहरीक इंसाफ को ये ख़दशा है कि जनाब ये जो बिल है ये उनके ख़िलाफ़ लाया जा रहा है, और इसके साथ साथ जनाब जजेस की जो तादाद है उसका बिल भी मंजूर कर लिया गया है, और इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से तफसील से बात करते हैं, और इसके साथ साथ जनाब अदाकारा नरगिस के ऊपर बड़ा शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया है। इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जनाब स्टॉक मार्केट से आगाज़ करते हैं। स्टॉक मार्केट आज फिर 90,800 पॉइंट्स का जो है वो हाई लगाया है, और 1893 पॉइंट्स का जो है स्टॉक मार्केट ने जो है वो गेन किए हैं। तो पॉजिटिविटी जो पिछले वीक से आ रही थी वो आज फिर बरकरार रही है, और माहिरीन ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो पॉजिटिविटी ऐसे ही रही तो इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो कम होंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि आइंदा माह में हो सकता है कि 2% तक जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो जाएं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए। इसके बाद जनाब अब आगे आ जाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन जो है वो मौखर हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं उनकी जो पाँव पे चोट लगी है उसकी वजह से आजकल जो है डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट दी हुई है, तो इस वजह से उनका दौरा चीन जो था वो मौखर हो गया। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने रवां माह चीन के दौरे पर जाना था, जो उनके पैर के फ्रैक्चर के सबब मौखर कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि अभी सदर जरदारी के दौरा चीन की हतमी तारीख और शेड्यूल तय हो रहा था, चोट आने के बाइस मामला इल्तवा का शिकार हो गया। ज़राए ने मज़ीद बताया कि वजारत ख़ारजा और चीनी सफारत खाने के दौरे की तारीखों का ऐलान नहीं किया था, ताहम अब सदर मुमलिकत सेहत याब होने के बाद चीन का दौरा करेंगे। अच्छा जी, इसके हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि चीनी जो सिक्योरिटी के मसाइल है ना वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जा रही है। चाइना के जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको मुकम्मल सिक्योरिटी नहीं दी जाती, आप जानते हैं कि उनके ऊपर हमले भी हो चुके हैं। और दूसरी जानिब एक और अगर फॉरेन अफेयर्स के हवाले से ही बात हो रही तो मैं कनाडा के हवाले से एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि कनाडा और भारत के जो है वो आजकल मामलात बिल्कुल बिगड़े हुए, वो सिखों वाला मामला, और जो उनके वज़ीर आज़म है ट्रूडो, जस्टिस ट्रूडो, उनके ख़िलाफ़ जो है वो भारत बड़े खुल के स्टेटमेंट्स दे रहा है उनके ख़िलाफ़। तो कनाडा के जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो कनाडा के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकता है, क्योंकि जब आपके पड़ोसी मुल्क के वहाँ पर मामलात बिगड़े हुए हों तो आपके पास एक मौका होता है कि आप मामलात को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उस खबर के ऊपर आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया कि जो कानून लाया जा रहा है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को ये खदशा है कि जनाब ये जो बिल है ये इनके खिलाफ लाया जा रहा है। बेसिकली वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून में मज़ीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जिसमें किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार और तजवीज़ दी गई है। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी कानून में मज़ीद तरमीम का बिल पेश किया गया, जिसमें किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार और तजवीज़ दी गई है। मज़कूरा तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज और सिविल सिक्योरिटी इदारों को जराइम में मुलविस शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा, और मुल्की सलामती, दिफा और अमन व आमा से मुतल्लिक जराइम पर सिक्योरिटी इदारे किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रख सकते हैं। बिल में तजवीज़ किया गया है कि 3 माह से ज़ायद नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी, जबकि मुसल्लह अफवाज या सिविल सिक्योरिटी इदारे अगर किसी शख्स को ज़ेरे हिरासत रखने का हुक्म दें तो इस पर इल्ज़ामात की तहकीकात JIT करेगी, जिसमें SP पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, सिविल आर्म फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। अब ये बेसिकली वो जो बंदों को उठा लिया जाता था और उनका पता ही नहीं चलता था, तो अब जनाब ये उसका मुतबादिल एक बिल है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनाब उसका मुतबादिल एक ये बिल है, कोई भी कानून नाफिज करने वाला जो इदारा है वो किसी को भी अगर उठाता है ना तो वो 3 माह तक जनाब अगर उसके ऊपर जुर्म साबित भी नहीं होता वो 3 माह तक उसको अपने पास रख सकता है और उससे पूछगछ कर सकता है। मतलब ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनाब आप अगर किसी बंदे को उठाते हैं, अगर उस पर अगर जुर्म अभी साबित भी नहीं हुआ होगा, आपको खदशा होगा, तो आप उसको 3 महीने तक उठा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। मतलब पहले तो एक ये सिस्टम था ना कि आप 48 घंटे में जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने मुलजिम को पेश करना होता था, वो एक तरीक़ाकार होता था। उसके बाद जो है वो रिमांड देती थी अदालत और फिर एक तरीक़ाकार आगे बढ़ता था। लेकिन इसके अंदर ये है कि जनाब 3 महीने तक जो है वो कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा अगर उठाता है तो वो जनाब उसके हवाले से जो है उसके ऊपर तफ्तीश कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो 3 महीने से पहले भी उसको छोड़ दें। तो ये जनाब एक डेवलपमेंट हुई। इसके ऊपर अहमद साहब ने जो है वो एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जनाब जब हम FATF के ब्लैक लिस्ट से बचने की खातिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कानून साजी कर रहे थे तब भी हमने कभी ऐसे वाहियात कानून के बारे में कभी सोचा भी नहीं। हालांकि तब भी कुछ कुव्वतें थी जो FATF की आड़ में इंसानी हुकूक को ज़ब्त करने की खातिर कानून साजी करवाने की कोशिश करती रहती है। ये वही बात है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली अब वो पता ही नहीं होगा कि बंदे को उठाया किसने, और वो 3 महीने तक उसको अपने पास रख सकते हैं। अब ये तो लीगल हो जाएगा फिर पूरे तरीके से। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो वो बंदे गायब हो जाते थे ना और अचानक नमूदार होते थे,
تو یہ جناب اب اس کا متبادل ہے کہ اب آپ لیگلی ان کو اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں، جو ججز کی تعداد میں جو اضافے کا بل ہے وہ بھی منظور ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کے معاملے میں پیش رفت سامنے آئی ہے جناب۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انصاف نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ اس کے حوالے سے سینٹ کی قائمہ قانون انصاف کا اجلاس فاروق ایچ نائک کی صدارت میں ہوا۔ سینیٹر عبدالقادر نے پیش کیا اور کہا کہ ملک میں آبادی اور کرائم میں اضافہ ہوا ہے، مقدمات 2 نسلوں تک چلتے ہیں۔ ججز کی تعداد وہی 90 کی دہائی والی ہے، جبکہ اعلیٰ عدلیہ میں مقدمات بڑھ گئے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہائی کورٹس میں ججز کی سیٹیں خالی ہیں۔ 25 اکتوبر سے قبل سپریم کورٹ میں مقدمات کا معاملہ سست روی کا شکار تھا، اب سپریم کورٹ کا روزانہ 30 سے زائد مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کہ بھارت ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے، وہاں ججز کی تعداد 34 ہے۔ سپریم کورٹ کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے مقدمات میں تاخیر ہوئی۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ سے بھی ججز کی تعداد میں اضافے کے بارے میں پوچھا جائے۔ انوشا رحمان نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ یوٹیلیٹی بل خود ادا کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے یوٹیلیٹی بلز حکومت ادا کر رہی ہے۔ جو جج ملازمت سے استعفیٰ دے کر چلے گئے ان کو پینشن کیوں دی جا رہی ہے؟ حامد خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، حکومتیں عدلیہ پر کنٹرول کے لیے ججز کی تعداد بڑھاتی ہیں، یہ عدلیہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 2 گروپ بن گئے تھے، حکومت اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتی ہے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ ججز کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اس کے اندر جو ہے کامران مرتضیٰ کے درمیان حامد خان کے درمیان جو ہے وہ یہ مکالمہ بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب اب ایک اور جو ہے وہ امریکی سفارت خانے کا 3 رکنی وفد جو ہے وہ آج اڈیالہ جیل چلا گیا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے یہ یوٹیوبر ہیں انہوں نے جناب شور مچا دیا، دیکھا جی آ گیا وہ جس کا انتظار تھا، وہ شاہکار آ گیا۔ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ وہاں پر کچھ سویلینز تھے، امریکہ کے شہری تھے، ان سے وہ ملاقات کے لیے گئے تھے۔ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیل ذرائع کے مطابق امریکی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد میں اڈیالہ جیل میں قید 3 شہریوں سے ملاقات کی اور قانونی پہلوؤں پر بات چیت کی۔ جیل ذرائع نے بتایا کہ امریکی ایمبیسی وفد نے فارن ایکٹ میں گرفتار 3 امریکی شہریوں سے 1 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ ملاقات ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ دفتر میں کروائی گئی۔ وفد میں امریکی شہریوں عابد ملک، صدیقہ سعید، ایلیکس پلیڈو تک کونسلر رسائی دی گئی۔ امریکی وفد میں عرفان جان، مائک مرفی اور راہیل جاوید شامل تھے۔ امریکی وفد ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گیا۔ تو یہ بیسیکلی وہ جو 3 امریکن شہری جو وہاں پر قید تھے ان سے ملاقات کے لیے جو ہے یہ وفد آیا تھا، اور یہ قانونی طریقے سے آیا تھا۔ لیکن یوٹیوبر جو پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے جناب شور مچا دیا، جناب دیکھا آ گئے ہیں وہ شاہکار اور خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اب آپ دیکھیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد شبیر ڈار صاحب نے، جہاں عمران خان صاحب کی بات ہو ہی رہی ہے، تو انہوں نے جناب ایک خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے 2 دنوں سے جو ہیں وہ بڑے خاموش ہیں، کچھ بول نہیں رہے، کچھ بات چیت نہیں کر رہے، ملاقاتیں بھی اتنی نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد جو ہے بشرا بی بی سے بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ بڑی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر بھی کہنے والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 طرفہ رائے آ رہی ہے، جو ان کے خلاف آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ خاموش ہو گئے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے وہ جو پچھلے دنوں میں جو جیل کے اندر لائٹ بند ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کو مینٹلی بڑا ٹارچر کیا گیا، اور جو بھی پچھلے دنوں میں خبریں آتی رہیں، جیسے علیم گنڈا پور نے بتایا، علیمہ خان نے بتایا، اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بتایا، تو اس ٹارچر کے بعد جو ہے وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ ایک جو رائے ہے وہ یہ آ رہی ہے، دوسری رائے جو ہے وہ جناب یہ آ رہی ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چپ میں بھی ایک مصلحت ہے، طوفان آنے سے پہلے ایک وہ بالکل خاموشی ہو جاتی ہے، بالکل وہ اسی طرح کی جناب جو ہے وہ مثالیں دے رہے ہیں اس کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بعد جناب آگے آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے تو کہا گیا کہ سیاست پر بات نہ کریں۔ وہ بیسیکلی آج ادھر بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہماری جو ہے وہ توہین کی گئی ہے۔ سابق اسپیکر کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے بھارتی پنجاب سے مل کر بات کرنے کی بات کی، جس طرح مریم نواز نے بات کی اسی طرح علی امین گنڈا پور نے بھی بات کی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے افغانستان سے بات چیت کا کہا تو شور مچایا گیا، معیار سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم جب وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، مطلب ہمیں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیں اور کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوگی، پھر آپ اندر چلے جائیں، آپ کو جانے کی اجازت دی جائے گی۔ تو وہ جناب جو ہے انہوں نے ویڈیو نہیں ریکارڈ کروائی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو الٹیمیٹلی واپس آنا پڑا اور ملاقات نہ ہو سکی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ شور مچایا ہوا ہے کہ ہماری وہاں پر توہین کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب جو علی امین گنڈا پور جب افغانستان سے معاملات طے کر رہے تھے تو تب شور مچ گیا تھا، لیکن اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھارتی پنجاب سے مل کر بات چیت کر رہی ہیں تو اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو یہ جناب اسد قیصر صاحب نے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست ضمانت پر اعتراضات دور کرتے ہوئے کیس
4 نومبر بروز پیر سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کیس میں جو آج پیش رفت ہوئی ہے سماعت میں، اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے عائشہ خالد، شاہینہ شہاب اور دیگر وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ کیا ہے۔ درخواست پر تو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں۔ وکیل عائشہ خالد نے کہا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ رولز آف کنسسٹنسی ہے، مگر یہ تو مرد ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی ضمانت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا وہ تو عورت تھی تو تب ضمانت بنی، کل ہی ایک ایسی درخواست میں نے خارج کر دی۔ عدالت نے کہا کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں، وکالت نامہ جولائی کا ہے اور کاز آف ایکشن نومبر کا ہے۔ عدالت نے شاہ خاور ایڈوکیٹ سے مکالمہ کیا کہ شاہ خاور صاحب آپ کی معاونت درکار ہے۔ اس معاملے پر وکیل شاہ خاور نے کہا کہ ایک روٹین پریکٹس ہے، جب درخواست گزار جیل میں ہو تو ہم ایک ساتھ وکالت نامے دستخط کرا لیتے ہیں۔ دلائل سننے کے بعد عدالت عالیہ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے اور درخواست کو جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دیا ہے۔ تو یہ جناب توشہ خانہ 2 میں جو ہے وہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور جو مکالمہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد جناب اب آخری خبر کے اوپر آ جاتے ہیں اور بڑی افسوسناک خبر ہے اور ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اداکارہ نرگس کے اوپر جو ہے ان کے شوہر نے جو ہے بڑا ظالم قسم کا تشدد کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور سے تعلق رکھنے والی سابقہ اداکارہ اور مشہور سٹیج آرٹسٹ غزالہ ادریس عرف نرگس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اداکارہ کے بھائی خرم نے 15 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع کر دی، جس پر ڈیفنس پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ نرگس کے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کی بہن پر بری طرح تشدد کیا گیا اور ان کے شوہر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اداکارہ کے بھائی خرم نے اپنے بہنوئی پر الزام عائد کیا ہے کہ انسپکٹر ماجد بشیر روزانہ میری بہن پر تشدد کرتا تھا۔ اب عورت جو بھی ہو، اب ہماری سوسائٹی میں ظاہری بات ہے وہ نظریہ بھی ایک ہوتا ہے، لیکن وہ ہے تو عورت نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کا پیشہ دیکھیں، وہ یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، وہ جو بھی کرتی ہیں، لیکن تشدد کرنا تو اس کا حل نہیں ہے نا۔ نہ یہ تشدد کی آپ کو اجازت ملتی ہے، وہ اب آخر تو ایک عورت ہے نا، اس کے اوپر تشدد تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے حوالے سے پوری خبر اور ہم اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ریسرچ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ جو تشدد ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے اور ہم اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو یہ جناب آج کی خبریں تھیں، اب تک کے لیے اتنا۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔